حب فی اللہ کی فضیلت اور اس کی رغبت دلانا، اور جس شخص سے محبت ہو اس کو بتانا، اور اس کو بتانے کے وقت کیا کہا جائے۔ قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الى آخر السورہ۔ وقال تعالی والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ ارشاد خداوندی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل، سورت کے آخر تک۔ نیز فرمایا اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی شیرینی کو محسوس کرے گا، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو ان کے ماں سوا تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ وہ جس آدمی سے محبت کرے رضائے الہی کے لیے محبت کرے، اور یہ کہ وہ کفر میں واپس جانے کو جبکہ اللہ نے اس کو بچا لیا ہے اتنا ہی ناپسندیدہ سمجھے جتنا کہ وہ اس بات کو ناپسندیدہ سمجھے کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ باب کے اندر اللہ تعالی کی خاطر محبت کرنے کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ابھارا گیا ہے کہ انسان کو اللہ کی خاطر ہی دوسروں سے محبت کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہو اللہ کی خاطر تو اسے اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے، اور اگر وہ بتانا چاہے تو اس وقت اسے کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں پہلی آیت سورت الفتح کی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ کفار پر بڑے سخت ہیں یعنی یہاں پر مومنین کی اصل صفت یہ بتائی گئی کہ باہم ان کے درمیان محبت پائی جاتی ہے، اور محبت کے ساتھ ایک انسان کے اندر جو منفی جذبات ہوتے ہیں بغض یا نفرت کے، اسے وہ مومنوں کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ جذبات کافروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ اور پھر اسی طرح دوسری آیت جو ہے سورۃ الحشر کی کہ والذین تبوؤا الدار والایمان، کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم ہیں اور ایمان والے ہیں اور یا ایمان میں مستقل ہیں، ان سے پہلے یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں۔ اب دونوں آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ محبت کی بنیاد جو ہے وہ صرف دین ہے، اور دوسرے درجے پر خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ وہ خدا کی خاطر گھر چھوڑنے والے ہیں، اور جو لوگ ان کو پناہ دینے والے ہیں یعنی انصار، وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی خاطر ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر کسی کی ذات یا کسی اور آئیڈیالوجی کے لیے یہ محبت نہیں ہے، بلکہ اس محبت کا دار و مدار صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا اور جس طرح باہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہایت درجے کے وفادار اور خیرخواہ تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والے، تو یہ ان کی بھلائی اور یہ ان کا باہم تعلق کسی خون کے رشتے کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ یہ تعلق سراسر اس وجہ سے تھا کہ دین کی خاطر ہی انہوں نے گھر چھوڑا، جنہوں نے گھر چھوڑا اور جنہوں نے ان کو پناہ دی انہوں نے بھی کسی رشتے کی بنیاد پر نہیں، کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں، کسی مال و دولت کے لالچ میں نہیں،
یہ کوئی اور وجہ نہ تھی سوائے اس کے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر تھا اور اسلام کی تقویت کے لیے. اور یہ جو رشتہ باہم مواخات کا جسے کہا جاتا ہے، یہ رشتہ جب قائم ہوا تو اس کی انوکھی مثالیں تاریخ نے پیش کی، اور آسمان تلے یہ ایسی مثالیں تھیں جن کی اور کہیں پر مثال نہیں ملتی. اور وہ کس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان یہ مواخات کا رشتہ جب قائم ہوا تو سعد بن ربیع نے ان سے یہ کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کا آدھا تمہارے لیے، یہ میرا مال ہے اور یہ نصف تمہارے لیے. اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم ان میں سے جس کو چاہو اسے میں طلاق دیتا ہوں تاکہ تم اس سے نکاح بھی کر سکو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مہاجرین جب بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ جو مدینہ گئے تو ان کی بیویاں کافر ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں گئی تھیں اور ایک طرح سے ان کے رشتے ختم ہو گئے تھے، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آئندہ چند ہی سالوں کے اندر دوبارہ مکہ فتح ہو جائے گا اور اسلام کو اتنی قوت نصیب ہوگی. لہذا جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو کچھ وہ قربانیاں دے رہے تھے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے تھی. اور پناہ دینے والوں کو بھی کچھ خبر نہ تھی کہ ان کی یہ دی ہوئی پناہ جو ہے یہ انہیں کب تک دینی ہوگی اور کب تک انہیں یہ مشکلات برداشت کرنی ہوگی کہ اپنے مال اور اولاد اور ہر چیز میں دوسروں کو شریک کر لیا جائے. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آنے والے مہاجر تھے وہ بھی اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہیں اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ملتا تھا تو وہ گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں جا بسے تاکہ دوسروں کے مال میں شریک ہو سکیں. وہ بھی اسی لیے آئے تھے تاکہ اسلام کو قوت نصیب ہو اور اسلام کی حفاظت ہو سکے، کیونکہ اب کفار مکہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ ان کی زندگی کا بھی خطرہ لاحق تھا، یعنی ان کی ذات بھی اور ان کی جان بھی ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہ تھی، یعنی کفار مکہ کے ہاتھوں سے. تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اتنی بڑی آفر ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے بہت شکریہ اور یہ سب کچھ قبول کر لیتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ اور میں وہاں جاتا ہوں، میں کام کروں گا، تجارت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہارے اہل و عیال اور گھر بار میں برکت پیدا کرے. اور ان کو دعا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی کام اور کوشش شروع کرتے ہیں. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں اتنی برکت پیدا کی ہے کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا نکل آتا ہے. یعنی بے پناہ منافع ہوتا تھا انہیں اپنی تجارت میں، اور اس کی بھی وجہ شاید یہی تھی کہ ان کے اندر وہ اخلاص تھا اور وہ واقعی کچھ کرنے کی نیت رکھتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے سعد بن ربیع سے وہ ساری آفر جو تھی اس طرح قبول نہ کی. پھر جو پہلی حدیث ہم نے اس سلسلے کی پڑھی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی. اب وہ شخص کون ہے؟ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے. 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، اسے اصل میں ایمان کا لطف آ جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو ان دونوں کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں، یعنی خدا اور رسول کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہو. جس دل میں یہ ہوگی وہ دراصل ایمان کا گھر ہوگا. نمبر 2 یہ کہ وہ جس انسان سے محبت کرے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، اس کے کسی عہدے کی وجہ سے نہیں، اس کے مال و دولت کی وجہ سے نہیں، اس کے دنیاوی جاہ و جلال کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر. ایسی محبت جو ہے وہ انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتی. ایسی محبت کا صلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیا کہ جس شخص کے اوپر آپ اعتماد خدا کی خاطر کرتے ہیں اور آپ اس کی ذات سے کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اس سے دوستی اور اس کی ملاقات سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا آپ کے دین کو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ چیز انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی امن، اطمینان اور سکون کا باعث ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ جب انسان دنیا سے بھی چلا جائے تو ایسے دوست اپنے دوستوں کو اپنی دعاؤں میں اور اپنی خیر خواہی میں یاد رکھتے ہیں. جیسے پہلے بھی وہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ حضرت خدیجہ جب فوت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، صرف اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ آپ کی بیوی تھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ کی شادی کہیں نہیں ہوئی تھی تو آپ اپنی گزشتہ بیوی کو یاد کرتے رہتے تھے.
ان سے محبت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ دین کی خاطر انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی تھی. تمام تجارت اور اپنا سارا مال اور اپنا سب کچھ انہوں نے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی اور ہر معاملے میں آپ سے تعاون کرنے والی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ گوشت تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی دوستوں کو بھجواتے اور ان کے لیے ایک طرح سے صدقہ جاریہ کے طور پر وہ ذبح کیا کرتے تھے. تو یہ اسی صورت میں یہ دوستی اور یہ محبت ہو سکتی ہے انسان کے لیے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کا سبب، جب انسان کسی انسان کی ذات سے نہیں دلچسپی رکھے بلکہ اس اعلی مقصد سے دلچسپی رکھے جس کی خاطر وہ کسی سے بھی تعلق بڑھاتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، پھر خواہ وہ کسی جھونپڑی میں رہنے والا فقیر ہو یا کسی محل میں رہنے والا امیر ہو. اس کا نقطہ نظر دنیاوی مفاد نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا دین ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اس کے دل کے اندر ایمان کی ٹھنڈک پیدا کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے اور یہ کہ وہ کفر میں واپس جانے کو جبکہ اللہ نے اس کو اس سے بچا لیا اتنا ہی ناپسندیدہ سمجھے جتنا کہ وہ اس بات کو ناپسندیدہ سمجھے کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. یعنی ایمان لانے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایمان ایسا دل میں راسخ ہو جائے کہ دوبارہ واپس وہ کفر کی طرف جانا پسند نہ کرے، اور کفر سے اس کو اس طرح نفرت ہو جتنی اس بات سے کہ وہ آگ میں پھینکا جائے.